بیان فرمے دیان مفسرین کرام نے لکھے کہ ایک مئی نے عورت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے ممبر بنوایا، ممبر تیار کر کے آقا دی بارگاہ دے اندر بے کس پناہ دے اندر خدمت دے اندر حاضر کیتے، یا رسول اللہ یہ ممبر دے اوتے بیٹھ کے تے تساں خطبہ ارشاد فرماؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے وہ ممبر دیتے حضور تشریف گن گن پیارے نبی دے پیارے صحابہ فرمینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر دے اوتے تشریف فرمان مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی دے اندر رومن دی آواز آئی۔ صحابہ کرام فرمینے نہ سڈے کوئی صحابی رسول روندا بھی کوئی نہیں پیا تے رومن دی آواز آندی پئی۔ صاحب کو بڑا تعجب دے کہ رومن والا اتنی درد بھری آواز دے نال روندا پیا کہ سارے دل دے اندر بھی فرمایا کہ تمنا پیدا ہے کہ رومن والا اتنے درد نال روندا پہ اساں بھی رونا شروع کر دے۔ تو ہمیں رومن دی آواز ہوئی ہے پر رومن والا نظر کوئی نہیں آیا۔ غیب دان نبی، لجپال نبی، غمخوار نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر چھوڑے چلدے چلدے حضور ہیں جیڑی جگہ دے حضور پہلے بہ کے درخت دے تنے دے اوتے خطبہ ارشاد فرمانے ہیں۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اودے قریب ہیں، اس وقت حنانہ مفسرین کرام نے لکھے حضور نے آ کے اندے اتنے ہاتھ رکھے، صحابہ فرمینے جن بال دے سر دے والد ہاتھ رکھے تے بال ہولے ہولے چپ کر ویندے۔ فرمایا او تنا کھجور دا تنا خاموش تھی گئے، اندے سسکا جڑن ختم تن رومنا چھوڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندے نال کلام فرمائے۔ آپ نے میں غور کروں کیا درخت دے اندر زبان ہے؟ اگر درخت کو حضور توجہ فرماویں درخت دے اندر اللہ جان بھی عطا فرما دیں دے زبان بھی عطا فرما دیں۔ فرمایا درخت نے کلام کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تساں میرے اوتے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمیندے آوے تے میں تہاڈا ذکر خیر سننا۔ اج جڑے ویلے تساں میرے کو چھوڑے تھوڑا جہا غور کرائے، اگر درخت کو حضور چھوڑ کے ممبر دے اوتے تشریف گن ونجن درخت رونا شروع کر دے کہ یا رسول اللہ تساں میرے کو چھوڑ دیتے کہ اگر حضور نے اپنے غلاموں کو چھوڑ دیتا تو سادہ کیا بن سی؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر چھوڑ دیتا حضور تو بغیر سادہ گزارا بھی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف درخت کو چھوڑ کے ممبر دے اوتے جلوہ کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام درخت رونا شروع کر دیتے۔ یعنی جیڑا درخت حضور نال پیار کرے تو انسان کو تو زیادہ ہی پیار کرنا چاہیے کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھے وہ چپ کر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تے کوئی تہیں ہرا بھرا کر دیواں تیرے اوتے پھل لگ سی۔ فرمایا لوگ کھاسیں۔ کہتے یا رسول اللہ ضرورت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو آنکھیں تو میں تے کو جنت پہنچا دیواں۔ کہتے یا رسول اللہ تواڈے قدماں دے وچ رہنا چاہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مفسرین کرام نے لکھے جیڑی جگہ دے حضور نے ممبر رکھا ہے وہ جگہ دے تلے وہ کو پرا دیتے۔ فرمایا کہ پروایا ایتھے تے درخت جڑا ہے وہ کھجی دا جوڑ جڑا ہے فرمایا جنت دے اندر چلے گئے۔ معلوم تھیا یہ روایت مفسرین کرام لکھ دیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال با کمال تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑی ڈاچی دے اوتے سوار تھی نیاں سواری فرمینے مدینے دے تاجدار۔ فرمایا وہ ڈاچی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آ کے ڈاچی نے آ کے میں تواڈے ابے دے کول وینی پیاں کوئی پیغام ہوے تے دیو۔ ڈاچی کلام کر کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمائے کہ اگر کوئی پیغام ہوئے میں تمہارے ابے جی دے کول دینی پیاں پیغام دے دو میں پہنچا دے سکتا۔ پر میں ڈاچی کو پتہ لگ گئے جیڑی ہوئی ڈاچی دے اوتے جیڑی سواری دے اوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمین شریفین لگ ونجن اللہ وہ ڈاچی کو بھی شعور عطا فرما دیں۔ فرمایا ڈاچی نے جیڑے آنکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں ریٹن کے ڈاچی دے آنکھیں جو آنسوان ڈاچی رون کے بھی فرمایا میں انہاں ساتھ رکھے تھوڑی دیر گزری ہے کہ ڈاچی جڑی ہے فرمایا مر گئی ہے دنیا تو تشریف گھن گئی ہے۔ فرمایا کھڈا کھڈا کے کھود دیتے اون تو بعد
میں کہ کچھ عرصے کے بعد میں کہ دیکھو عادت آئی کہ میں تمہارے ابے کو لینی پہ کھڈا کھڑ کے دیکھو تو سے اتنا ہی یا پہنچ گئی ہے، فرمایا اتنا ہی ہے یا پہنچ گئی ہے۔ فرمایا جڑے ویلے کھڈا کھٹا گیا پھر میں نے ڈاچی وہ جگہ تے موجود کوئی نہ معلوم کیا جیڑا درخت جیڑا جانور جن دی نسبت مدینے دے مصطفیٰ نال تھی ونجے ادنا شے بھی اعلی بنے، ادنا نہیں راندی ادنا دی نسبت اعلی نال تھی ونجے والو ادنا نہیں راندی اعلی تھی ونجے۔ دوسرا واقعہ خوبصورت مفسرین کرام نے لکھے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بے کس بنا دے اندر حاضر تھے۔ فرمایا جنگ لڑدے لڑدے آپ دی تلوار جڑی نہ ٹوٹ گئی، تلوار جڑی ٹوٹی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر تھے نا، عرض کرے نے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ مفسرین کرام لکھ دیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی چاک دی تھی، انہوں نے وہ چھڑی چاہ کے حضرت عکاشہ فرمینے جیویں میں میدان اس کی ہاں پر میں زہری طور دے دیکھن دے اندر دا چھڑی محسوس تھی کہ جڑے چلوائے جڑے کو چلائے تبال میں کو ہی محسوس تھے پر میں تلوار کو بھی زیادہ تیز بیچا۔ معلوم تھیا محبوب دے ید اللہ والے سونے تے گورے تے منمونے ہاتھ جیڑی چیز کو لگ ونجے پر میں اللہ تعالیٰ وہ کو مقام دے شان عطا فرما دیں۔ پر میں لڑدے لڑدے وہ چھڑی آپ فرمینے میں آپ نے کو رکھی ہے، فرمایا جتنا بھی میں لڑا انہوں نے میرے کو تلوار کا کام دیتے، تلوار جتنا لڑ دے رہ گئی ہے۔ اور آخری واقعہ خوبصورت سماعت فرماؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات تسا سماعت فرمینے پھرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب محترم علامہ حسین۔ اور میرے نبی دے غلام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن دا زمانہ ہے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اماں حلیمہ جلال بکرے چاول میں نے رہ گیا جو جنگل کے اندر میرے نبی کریم رحمت الرحیم رحمت للعالمین پہنچتے ہیں۔ فرمایا جنگل دے جانور جنگل دے درندے پرندے آگے مدینے دے مصطفیٰ دا دیدار کرتے ہیں۔ فرمایا وقت گزرتا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بکرا چاول لیں گے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں جنگل دے شیر آگے مدینے دے مصطفیٰ دا دیدار کرتے ہیں۔ فرمایا ایک نہیں گزرے حضور نہیں ہے، گزرے حضور نہیں ہے۔ فرمایا تریجہ نہیں آئے آپ دے دعا بکری چاہاں سے گھر جی جنگل دے اندر پہنچے۔ فرمایا ایک بکرائی دینے نال میرے نبی کریم رؤوف الرحیم محبت فرمینے پیار فرمینے جنگل دے شیر ہیں بکرے بچا کے جنگل دے اندر دے کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بنا چلتے چلتے اماں حلیمہ دے گھر عرض کریں اماں جیڑے بکرے جناب سارے پھرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار رہی محبت رہی جنگل دے جانور جنگل دے شیر بکرے بچا کے گئے۔ اماں حلیمہ پریشان تھی مدینے تے دار فرمایا اماں پریشان نہ تھی فرمایا میرے نال جل کے دے جنگل دے جانور نے جھولا کیویں چلیے فرمایا میرا بکرا چاہ کے ون اماں حلیمہ بدوی دیے میرا نال با کمال حسن جمال کا پہ مدینے دے تاجدار اماں خرامہ چلتے چلتے جنگل کے اندر تشریف لے حضور جنگل کے اندر پہنچ کے ایک آواز دیتی ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے جنگل دے شیروں آواز نے ہمارا یہ سارے شیر جنگل دے مدینے دے مصطفیٰ دے قدم دے اندر حاضر تھی گئے۔ شیر آگے مدینے دے مصطفیٰ دے قدم پہ چھوڑ دے محبت دے بھرے نے اماں حلیمہ دے کے آج یہ جنگل دے شیر میرے لال کو تکلیف نہ پہنچا رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اماں پریشان نہ تھی فرمایا میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے فرمایا تو علیہ تو کیا شیر ہے جہاں میرا بکرا چاہ کے گھر گئے تمام شیران نے ایک آواز بند رکھے ایک بزرگ شیر ہے بھوٹا شیر ہے چل رہا ہے نبی نے کروا دے اندر آئے کروا کو پوسا دے کے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسا بکرا چاہتا ضرور ہے جنگل کے اندر گن گیا ہے وہ دی خدمت بھی کیتی ہے وہ دے نال محبت بھی فرمانی ہے فرمائے بکرے نال محبت فرما کے وہ کو چارہ پاتے بھات ہمارے بڑی محبت بنائی یا رسول اللہ اسا تکلیف کوئی نہیں دیتی بکرا موجود ہے کھادا بھی کوئی نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہ کی وجہ کیا ہے چاہ کے کیوں گن گئے جنگل میں شیرز کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کی وجہ ہے یا رسول اللہ ایک دن اسا آئی ہیں تو سمی آئے ہوئے اسا دیدار کی تھے تمہاری زیارت کی تھی تمہاری محبت کی تھی دوسری گزرے اسا بھی آئے ہیں تو سمی تشریف گھن کے آئے ہو یا رسول اللہ تری جانی آئے اسا آئے ہیں تمہاری زیارت بات سے پر تسا نہیں آئے یا رسول اللہ ولو جانی آئے اسا زیارت بات سے آئے تسا نہیں آئے اسا ایک ترتیب بنائی ہے ہمیں مدینہ المصطفیٰ بکرہ چباوہ سے نہیں آدھا ہمیں ودیدار کراوہ تیاسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، حضور کی آمد، داتا کی آمد، نور کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ محبوب علیہ السلام دے غلام و جنگل دے شیر آقا علیہ السلام دے قدم چوم کے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا ایک دن آئے ہیں تسا نہیں آئے دیدار میں تھیا دوجہ دن گزرے اسا آئے ہیں دوارا دیدار میں تھیا اسا ترتیب بنائیے مدینہ المصطفیٰ عید نہیں آدھے فرمائے بکرہ چاہ کے گرنے میں فرمائے چباون نہیں آدھے چھڑاون تے آسے چکاون نہیں ہے تو حضور چھڑاون تے آسے فرمایا این واسے ایسا چاہ کے گھن گیا فرمایا محبوب علیہ السلام دی زیارت واسے یا رسول اللہ تو دی زیارت نہیں تھی سب کو سکون نہیں آیا ایسا این واسے ترتیب بنائیے فرمایا بکرہ گھننے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیش کی دے این واسے شاعر نے کلم چاہتے آپ نے فرمایا صدا بصدا للے تیرا دمبارا یا رسول اللہ جنہ دل کھلین ہوئے سے کچھ چنگا لگتا بھی ہم بیٹھ کے پانی لیں صدا صدا لبے تیرا دمبارا یا رسول اللہ جتے ہودا غریب آدھا گزارا یا رسول اللہ صدا وصدا رضے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہودا غریب آدھا گزارا یا رسول اللہ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ میں چند درمات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست چل کے قدم قدم دینے کیاں عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین آمین سب سے اولا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا نبی سب سے بالا نبی خلق سے اولیاء
سے اس خلق سے اولیاء سے اس سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دین والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اب کو سپیے گے تو صرف اس لیے اب کو سپیے گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی سب سے اولیاء ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں جس کے قلم سے گناہ گاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اس ذات کی تعریف پاک انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب سینہ راحت قلب جا امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات عزیز وقار دعائے اللہ تبارک و تعالی بھائی شمیر نے سونا انتظام اہتمام فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ مولا دے اندر قبول فرماوے انہاں دا انتظام اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اسا سارا دا ٹور آمنا میل بامنا ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے حضرات محترم سب تو پہلے مفسرین کرام نے فرمائے جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر تھیندا پیا ہوئے جڑے سنن واسطے بیٹھے یا کرن والے فرمائے ذکر دے دوران اپنے جسم کو ساکت کر گنو جسم کو حرکت نہ دو دوسری چیز فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول رکھو تیسری چیز فرمایا دائیں بائیں نہ دیکھو رب نے فرمائے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تو آپ کو خبر بھی کوئی نہ ہو سی اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال ضبط کر گئے سی ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ گن دے پر واپس کر دیں دوسری چیز ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
नारे गौसिया ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत जनाब मोहतरम अल्लामा साहब तुसा समाज फरमाए अगर कोई बंदा कुछ गिन गिने जेड़े वेले गुस्सा खत्म थी वने बल वापस कर दे अदे एक चीज मैं तेरे को कीती आई वापस कर दी थी रब ने फरमाया तुम्हारे आमाल जेड़े हैं रब ताला जब्त कर गिन से खत्म थी वैसे वापस भी कोई ना मिल सकता अगर हुजूर दी बेअदबी की थी हुजूर दी महफिल दे अंदर बेअदबी थी गई फरमाया तुसा बर्बाद न थी वञो ई वास्ते महफिल दे अंदर प्यारे नबी दे प्यारे सहाबा इवें बांधियन उन्हें दे सरां दे उत्ते अगर परिंदा भी बह वञा वो महसूस न थींदा मैं दरख्त ते बैठा या इंसान दे सर ते बैठा सहाबा सर झुका के और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अंदाज़े मुबारक ए है हुजूर जिवें ही बयान फरमावे ना कलाम फरमावे ना तो हुजूर दा कलाम इतना आसान है साहबा फरमेने हुजूर बुढ़े ध्यान वेंदे ते असा लिख दिया सके यानी इतना कमाल खूबसूरत आका सलातो सलाम अल्फाज बयान फरमेने हैं साहबा फरमेने दूजे बारी पूछन की जरूरत ना पौंदी है यानी इतना आसानी नाल साहबा सारा कुछ जो हुजूर बयान फरमावे नाल लिख दिंदे यानी अगर हुजूर इतनी स्पीड नहीं इतना आसान स्लो बयान फरमाने के साहबा ले गिनते हैं एक हुजूर का आशिक गुलाम है ना वो इंसान है ना वो जिन है ना वो परिंदा है ना वो जानवर है ये हुजूर का आशिक एक हुजूर का आशिक जिन्हें बारे हुजूर ने फरमाए ओद पहाड़ वो है जिन्हें नाल असा भी प्यार करे वो पहाड़ भी सारे नाल प्यार करे तुसा ने ऐसा थोड़ा जा गौर करो पत्थर के अंदर न जान है न जिस्म है न कान है न जुबान है पर मैं अगर पहाड़ थी के मदीने वाले मुस्तफा नाल प्यार कर सकते थे हुजूर का गुलाम थी के मदीने वाले नाल प्यार क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आशिक के रसूल है फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर जेड़े मिंबर शरीफ दे उत्ते हुजूर बैठ के